نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اعتکاف کی نشست کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ بھی اس ٹرانسمیشن میں رمضان المبارک کے آخری عشرے اور اعتکاف سے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسی ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں اپنا سوال تحریر فرمائیں، نیز اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے۔ سب سے پہلا سوال جسے بہت سے لوگوں نے کثرت سے پوچھا ہے کہ دوران اعتکاف گرمی کی وجہ سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک آخری عشرے کے مسنون اعتکاف میں غسل جنابت کے علاوہ اور کوئی غسل نہیں کر سکتے، لہذا گرمی کی وجہ سے کوئی غسل کرنا چاہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہے تو ایسی صورت میں معتکف مسجد سے یا معتکفہ اپنی متعینہ جگہ یا متعین کمرے سے نہیں نکل سکتی، اگرچہ اٹیچ باتھ بھی کیوں نہ ہو۔ البتہ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے اگر کوئی قضائے حاجت وغیرہ کے لیے جائے اور اس ضمن میں صابن لگائے بغیر جلدی سے اپنے جسم پر پانی بہا دے اور پانی بہا کر جلدی سے واپس آ جائے تو اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ اور اگر مسجد کے احاطے میں معتکفین حضرات کے لیے غسل کا انتظام کیا جائے، مثلاً مسجد کے کونے کے اندر کوئی پورٹیبل غسل خانہ رکھ دیا جائے جو فائبر شیٹ یا پلاسٹک وغیرہ کا بنا ہوا آتا ہے، وہ مسجد کے گوشے میں رکھ دیا جائے، یا اسی طرح مسجد کے کونے گوشے میں کسی ٹب کو رکھ دیا جائے یا پلاسٹک کی کوئی شیٹ بچھا دی جائے اور اس پر اس طرح نہائیں کہ مسجد کے اندر پانی یا پانی کے اثرات وغیرہ نہ ہوں، پانی کے ذرات چھینٹے وغیرہ نہ ہوں، تو اس کی گنجائش جو ہے علماء کرام دیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نیز خواتین کے لیے اپنے اعتکاف کے کمرے میں اگر نہانا ممکن ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا سوال محترمہ ایمن مصطفیٰ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ کیا عصر سے مغرب تک اعتکاف کر سکتے ہیں اور یہ نفلی اعتکاف ہوگا یا مسنون اعتکاف ہوگا؟ محترمہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عصر سے مغرب تک اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور یہ اعتکاف نفلی اعتکاف شمار ہوگا۔ محترمہ مون شہزادی صاحبہ اسلام آباد سے پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کو سحری و افطاری پہنچانے والا کوئی مرد نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا گھر کی خاتون کو پہنچانا چاہیے یا وہ مرد جو ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ خود گھر آ کر جو ہے سحری یا افطاری کا سامان لے کر جائے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسنون اعتکاف میں اگر معتکف کے لیے گھر سے کھانا وغیرہ لانے کے لیے کوئی فرد نہ ہو، کوئی مرد نہ ہو، تو ایسی صورت میں خواتین کو کھانا لانے کے بجائے جو معتکف ہے وہی گھر جا کر خود کھانا لا سکتا ہے۔ البتہ جس وقت کھانا لینے جائے اس وقت گھر میں بلا ضرورت نہ ٹھہرے بلکہ کھانا لے کر فوراً واپس آ جائے، اور اس کے لیے کوئی صورت بھی یہ اپنائی جا سکتی ہے کہ کوئی وقت طے کر لیں اور اس مقررہ وقت پر یہ کھانا لینے گھر جائیں اور کھانا تیار ہو اور یہ اٹھا کر جو ہے اپنے مسجد میں لے آئیں۔ اور آج کل تو یہ بالکل آسان ہے، موبائل کا دور ہے، موبائل سے رابطہ کر کے پہلے ہی سے کوئی وقت طے کر سکتے ہیں یا جس وقت کھانا تیار ہو گھر والے میسج کر سکتے ہیں اور یہ اس وقت کھانا لینے جائیں اور کھانا لے کر مسجد میں آ جائیں۔ البتہ پھر کسی اور کام کے لیے وہاں گھر میں نہ رکیں، لیکن گھر میں رکے بغیر سلام کر سکتے ہیں، کوئی گفتگو ہو، ضروری بات ہو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے رکیں نہ، بلکہ چلتے چلتے سلام کر لیا، چلتے چلتے گفتگو کر لی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن گفتگو کے لیے رکنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ نیز یہ جو معتکف کھانا گھر لینے جائے گا تو یہ افطاری کے بعد اور سحری سے پہلے یہ جو درمیانی وقت ہے اس دوران کسی بھی وقت جا سکتا ہے، سحری کے بعد نہیں جا سکتا اور اسی طرح افطاری سے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے بھی نہیں جا سکتا بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد جا سکتا ہے۔ اس لیے مسجد میں اپنا روزہ کھولیں، روزہ کھولنے کے بعد اگر قریبی گھر ہے، نماز میں دیر ہے تو روزہ کھولنے کے بعد لینے جا سکتے ہیں یا پھر نماز پڑھ کر اپنی افطاری کا سامان لینے جائیں۔
محترم جناب ہادی علی خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ مسنون اعتکاف اور نفلی اعتکاف کی شرائط اور احتیاطوں میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کا جواب پہلی نشستوں میں تفصیل سے آ چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسنون اعتکاف کے لیے آخری مکمل عشرے کا اعتکاف ضروری ہے اور اس میں روزہ بھی شرط ہے، جبکہ نفلی اعتکاف میں یہ دونوں شرط نہیں ہیں۔ نہ تو اس میں آخری مکمل عشرے کا یعنی 10 دن کا اعتکاف ضروری ہے، بلکہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی، جتنے چاہیں، کوئی اس کی قید نہیں ہے، اور روزہ بھی شرط نہیں ہے، بغیر روزے کے بھی وہ اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور مسنون اعتکاف میں طبی و شرعی حاجات مثلا غسل جنابت، وضو، قضاء حاجت وغیرہ کے لیے تو آ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہے یا نماز جنازہ پڑھنا چاہے یا کسی مریض کی عیادت کرنے جانا چاہے تو ان کاموں کے لیے مسنون اعتکاف کے اندر نہیں جا سکتا معتکف۔ البتہ نفلی اعتکاف کرنے والا ان کاموں کے لیے جا سکتا ہے، لیکن جس وقت وہ ان کاموں کے لیے جائے، مثلا عیادت کے لیے یا جنازے کے لیے یا ٹھنڈک کے غسل کے لیے اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جب وہ دوبارہ مسجد میں آئے گا تو پھر دوبارہ نفلی اعتکاف کی نیت کرے گا۔ محترم جناب محمد اسلام صاحب فیض آباد انڈیا سے اور محترم جناب خالد ستی صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، کیا اعتکاف میں مریض کی عیادت یا جنازے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نفلی اعتکاف ہے پھر تو جا سکتے ہیں، اور اگر آخری عشرے کا مسنون اعتکاف ہے جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے عموماً، تو اس میں مریض کی عیادت یا نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتے، بلکہ معتکف کے نامہ اعمال میں ویسے ہی ان اعمال کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا ایک تو تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرے اس کی وہ تمام نیکی کرنے والے کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جسے اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ مشکات شریف اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معتکف کسی اعتکاف کی وجہ سے کچھ مخصوص اعمال نہیں کر سکتا، جیسے عیادت کرنا مریض کی یا نماز جنازے میں شریک ہونا یا اس قسم کے دیگر اعمال، تو ان کا ثواب خود بخود اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ محترمہ رضوانہ وحید صاحبہ پشاور سے پوچھتی ہیں کہ مرد نماز جنازے میں شرکت کے لیے اور عورت تعزیت کے لیے مسنون اعتکاف توڑ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، تعزیت یا نماز جنازے میں شرکت کے لیے مسنون اعتکاف کو توڑنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، بلکہ ان اعمال کا ثواب معتکف کو خود ہی مل جاتا ہے، جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہوا۔ البتہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے یا کسی جگہ تعزیت اور جنازے میں شرکت کے لیے جانا ضروری ہو تو ایسی حالت میں مسنون اعتکاف میں جانے کی گنجائش ہے، لیکن مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور بعد میں صرف اسی 1 دن کی قضا کرنی ہوگی جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے۔ نیز اگر دن کے اندر اعتکاف ٹوٹا ہے تو دن میں قضا کرنی ہوگی، یعنی روزہ ایک نفلی یا تو رمضان ہی میں قضا کرنا چاہیں تو روزہ نہیں رکھنا ہوگا، رمضان کا روزہ کافی ہے، اور اگر رمضان کے بعد قضا کرنا چاہتے ہیں تو پھر نفلی روزہ رکھنا ہوگا۔ دن میں اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو صبح صادق سے، یعنی جس وقت سحری کا وقت ہوتا ہے، اس سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جائیں، اور اگر عورت ہے تو اپنے مخصوص کمرے کے اندر بیٹھ جائے اور سورج غروب ہونے تک جو ہے اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا۔ کام کی بات پوچھنا ہو تو پوچھ سکتی ہیں یا نہیں؟ محترمہ مسز عطا پشاور سے پوچھتی ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھی ہوں تو اس دوران بچوں سے بات کر سکتی ہوں اور ان کا کوئی کام بتا سکتی ہوں یا نہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اس لیے اعتکاف میں اپنے جو قیمتی لمحات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت قرآن، نوافل، ذکر و اذکار وغیرہ میں صرف کرنا چاہیے، اور فضول گپ شپ لگانے
یا بلا وجہ فون پر جو ہے طویل گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر وقت موبائل کے ساتھ چپ کے بیٹھے رہیں، جیسا کہ آج کل کی جنریشن کا حال ہے کہ بس گھنٹی بجی اور موبائل اٹھایا، ہر وقت توجہ اور دھیان جو ہے وہ موبائل کی بیل کی طرف ہے، میسیجز کی بیل کی طرف ہے، تو اس قسم کی صورت حال نہ ہو۔ البتہ اگر اعتکاف کی متعین جگہ پر بیٹھ کر کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کی صورت میں موبائل فون بقدر ضرورت استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح گھر کے افراد سے بات کرنا یا انہیں کوئی کام کہنا یا اپنے جو دوسرے ملک میں شوہر رہتے ہیں ان سے حال احوال پوچھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ اپنا مکمل وقت بس موبائل میں صرف کریں اور جو اعتکاف کا مقصد اصلی ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ محترم جناب محمد عابد صاحب قصور سے پوچھتے ہیں کہ عورت دوران اعتکاف چارپائی پر بیٹھ سکتی ہے یا سو سکتی ہے یا نہیں؟ عابد صاحب، عورت کے لیے دوران اعتکاف چارپائی پر بیٹھنا، سونا، لیٹنا، اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ آرام سے اپنے متعین جو کمرہ ہے وہاں پر چارپائی بچھا کر بیٹھ بھی سکتی ہے، لیٹ بھی سکتی ہے۔ محترم جناب یاسر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک میں نئے کپڑے پہننے کا حساب نہیں ہوتا؟ ایسا سنا ہے کہ جو نئے کپڑے رمضان میں پہنے جائیں ان کا حساب نہیں ہوتا۔ محترم یاسر صاحب، آپ نے جو بات سنی ہے یہ بلا دلیل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ اغلاط العوام میں سے ہے، یعنی ان باتوں میں سے ہے جو عوام میں لوگوں کے درمیان غلط مشہور ہو گئی ہیں، جس کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محترمہ رابعہ ذوالفقار صاحبہ پوچھتی ہیں کہ روزہ رکھ کر سر پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سر پر یا ہاتھوں پر مہندی لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے روزے کے اندر مہندی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ محترم جناب رحیم اللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت رمضان کے مہینے میں ایسی گولی استعمال کرے جس سے عورت کی مخصوص بیماری رک جائے تو کیا یہ عورت گناہ گار ہوگی اور اس کا روزہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب 3 حصوں میں دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت نے جن عبادات میں رخصت دی ہے، مہلت دی ہے، اس رخصت سے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں انہیں شدید ضرورت کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ان کے استعمال سے ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں جن سے پوری زندگی کے لیے یہ اس نظام میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آئندہ مستقبل کی زندگی میں پاکی اور ناپاکی کے بہت سے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر مجبوری بھی ہو، شدید مجبوری ہو، اس میں بھی مستند لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان کو استعمال کرنا چاہیے، خود جو ہے اپنے آپ استعمال کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مخصوص ایام شروع ہونے سے پہلے ہی اس قسم کی میڈیسن استعمال کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے مخصوص ایام مؤخر ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ روزہ رکھتی ہے یا اعتکاف کرتی ہے تو روزہ بھی درست ہے، اعتکاف بھی درست ہے، اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عام حالات میں اس سے جتنا بچا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ الحمدللہ آج کی نشست جو ہے مکمل ہوئی۔ اگر آپ بھی اس ٹرانسمیشن میں آخری عشرے اور اعتکاف سے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسی ٹرانسمیشن کی کمنٹس بار میں اپنا سوال تحریر فرمائیں، نیز اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔